بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. آئی ایم سر شاہین. کیسے ہیں آپ؟ آج کا ہمارا ٹاپک آف ڈسکشن ہے انلائٹمنٹ اینڈ سوئی جینیرس فلاسفر تھامس ہابس پارٹ 2. تھامس ہابس کے فلاسافیکل ویوز کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان کے انٹروڈکشن کے بارے میں جانیں اور اس پولیٹیکل انوائرمنٹ کے بارے میں جانیں جن میں تھامس ہابس نے جنم لیا اور آگے چل کر اپنی جوانی کے ٹائم تک انہوں نے سروائیو کیا. کیونکہ ان کی فلاسافیکل ویوز میں ہم اس پولیٹیکل انوائرمنٹ کی جھلک دیکھتے ہیں جس میں ٹوٹلی مایوسی تھی، جس میں وار تھی، اور اس خوف اور فیئر کو ہم ان کے سارے فلاسافیکل ویوز میں ایکسپیرینس کر سکتے ہیں. سب سے پہلے ہم دیکھیں گے تھامس ہابس کا کنسیپٹ آف ہیومن نیچر، اس کے بعد اسٹیٹ آف نیچر، دین سوشل کانٹریکٹ اینڈ دین ہز ویوز آن ساورینٹی. سب سے پہلے ہم ہیومن نیچر کو دیکھتے ہیں. تھامس ہابس وہ سب سے پہلے فلاسفرز ہیں جنہوں نے معاشرے میں کا جو اسٹیٹ آف نیچر کا کنسیپٹ ہے اسے باقاعدہ ایک موضوع کے اعتبار سے آپ نے اس کے اوپر جائزہ لیا ہے، اس کے اوپر بحث کی ہے، اور ان کا جو کنسیپٹ آف ہیومن نیچر ہے آپ نے اس کو ان ڈیٹیل بیان کیا ہے. اور تھامس ہابس کے اکارڈنگ ہیومن نیچر جو ہے یہ ٹوٹلی سیلفش ہے، نٹوریس ہے، اور یہ سالیٹری ہے، پور ہے اور ناسٹی ہے. اس کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ تھامس ہابس نے ہیومن نیچر کا جو نیگیٹو اسپیکٹ ہے اس کے اوپر بہت زیادہ کنسنٹریٹ کیا ہے، اور اس کا جو پازیٹیو اسپیکٹ ہے اس کو ٹوٹلی اگنور کیا ہے. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تھامس ہابس کے جو ویوز آن ہیومن نیچر ہیں یہ بالکل سملر ہیں میکیاویلی کے کا جو کنسیپٹ آف ہیومن نیچر ہے اس کے ساتھ. پھر ان کا جو نیکسٹ کنسیپٹ ہے دیٹ از اسٹیٹ آف نیچر. دراصل ہابس نے اپنے فلسفے کی جو بنیاد ہے وہ اسٹیٹ آف نیچر کے اوپر رکھی ہے، اور اسٹیٹ آف نیچر سے پہلے کا جو ٹائم پیریڈ ہے اسے وہ کہتے ہیں پری اسٹیٹ ایرا، یعنی اسٹیٹ کے وجود میں آنے سے پہلے کا جو ایرا ہے اس سے وہ کہتا ہے پری اسٹیٹ ایرا. اس میں وہ کہتے ہیں کہ انسان بالکل خود غرض تھا، خود پسند تھا، اور جاریت کے تمام تر عناصر انسان میں فطری طور پر پائے جاتے تھے، اور یہی وہ عناصر تھے جن سے انسان نے سب سے پہلے کام لیا، اور ایک عرصہ دراز تک ان عناصر کے سہارے انسان زندگی بسر کرتا رہا. جب تک انسان میں معاشرے کا شعور بیدار نہ ہوا تھا، یعنی سوسائٹی کے بارے میں اس نے نہیں سوچا تھا، اس وقت انسان ایک بے علم وحشی، کم عقل حیوان اور ایک ظالم متنفس تھا، کیونکہ اپنی زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے اس کو دوسروں کی زندگیوں کے ساتھ کھیلنا پڑتا تھا، اور اپنا پیٹ بھرنے کی غرض سے کئی دوسرے ہم جنس کا وہ پیٹ کاٹ ڈالتا تھا. تہذیب و تمدن، علم و ہنر، معاشرت و اقتصادیات اور فنون وغیرہ جیسی نعمتوں سے انسان بالکل محروم تھا. چاروں طرف وحشت تھی، بربریت، لوٹ مار، قتل و غارت جو تھی وہ ہر طرف پھیلی ہوئی تھی. ایک طویل عرصے تک انسان نے جنگلوں، ویرانوں اور چٹانوں میں زندگی گزاری. اسٹیٹ آف نیچر، یعنی جب اسٹیٹ آف نیچر کی طرف، یہ تو پری اسٹیٹ ایرا کی بات ہو گئی. اب جب انسان اسٹیٹ آف نیچر کی طرف آتا ہے، جب اکٹھے ہو کر ایک معاشرتی زندگی گزارنے کا شعور انسان میں بیدار ہوتا ہے تو یہ اسٹیٹ آف نیچر کی لائف آ جاتی ہے، یعنی وہ پری اسٹیٹ ایرا سے اسٹیٹ آف نیچر کی طرف سفر کرتا ہے. تو اس سے صرف اتنا سا فرق پڑتا ہے کہ اس انسان کی جو بربریت تھی، جو وحشت تھی، اس پر قدرے کنٹرول آ جاتا ہے، اور انسان اپنوں اور بیگانوں کی کچھ تمیز شروع کر دیتا ہے، کچھ پہچان اسے شروع ہو جاتی ہے. لیکن اس کی جو خود غرضی کی ہوس ہے وہ ختم نہیں ہوتی. انسان ایک جگہ پر جمع ہونے کے باوجود، ایک ہی معاشرہ کی تشکیل کرنے کے باوجود، ایک ہی مقصد حیات رکھنے کے باوجود، جائز و ناجائز اور اپنے ذاتی مفاد کے حصول اور دوسروں کے زن و زمین کا استصحال رکھنے کی جو اس کی قوت ہے وہ مسلسل جاری رہتی ہے. ہابس کہتا ہے کہ انسان کی زندگی غربت و افلاس اور بربریت پر مبنی تھی، اور یہ ایک ایسا دور تھا کہ جس میں جس شخص کی جتنی بھی عقل تھی اور جو اس کی عقل میں آتا تھا وہ اسے ہی جائز سمجھتا تھا. ہابس اس اسٹیٹ آف نیچر کو ایک جو ہے وہ فطری اور قدرتی اور نیچرل زمانہ قرار دیتا ہے.
اس قدرتی زمانے میں باہمی آویزش، باہمی خانہ جنگی اور دشمن پرستی کو خوب ہوا ملی ہوئی تھی۔ لوگ ایک دوسرے سے جنگ کر کے غالب و مغلوب ہونے ہی کو فیصلہ قرار دیتے تھے، اور کسی مسئلے کو زیر غور لانا ان کے وہم و گمان کی بات نہیں تھی۔ اس قدرتی زمانے میں ہونے والی حرکات کو ہابس اسٹیٹ آف نیچر قرار دیتا ہے۔ اس فطری جو حالت تھی، اس کو ہابس کہتا ہے کہ یہ جو حالت تھی اس میں انسان بالکل بھی سیٹسفائی نہیں تھا۔ اس قدرتی جو زمانہ تھا اس کی مزید تصویر کھینچتے ہوئے ہابس کہتا ہے کہ انسان تحفظ عزت نفس، تحفظ جائیداد، شرمندگی، کم عقلی، شرم و حیا، ہوس اور حصول اقتدار کی پابندیوں سے بالکل آزاد تھا، یعنی اس پر کسی قسم کی کوئی قدغن، کوئی پابندی نہیں تھی۔ چنانچہ ہابس کے اس فطری دور میں انسان کی زندگی بالکل تنگ اور تاریک تھی۔ زندگی کا کوئی مقصد نہیں تھا، نہ کوئی تنظیم تھی، نہ قانون تھا، نہ منظم اصول تھے۔ اسٹیٹ اور حکومت جیسی کوئی چیز انسانوں کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی، یعنی اسٹیٹ آف نیچر میں اور پری اسٹیٹ ایرا میں گورنمنٹ کا یا اسٹیٹ کا کوئی تصور نہیں تھا۔ زندگی کے تحفظ کی ذمہ داری ہر فرد کی اپنی انفرادی ذمہ داری تھی، کوئی اجتماعی انسٹیٹیوشن وہاں پر ایگزسٹ نہیں کر رہا تھا۔ تو اسی بنیاد پر اب یہ اس اسٹیٹ آف نیچر سے بچنے کے لیے انسان جو ہے وہ سوشل کانٹریکٹ کی طرف آیا۔ سوشل کانٹریکٹ اب کیا تھا؟ سوشل کانٹریکٹ جو ہے ہابس کے اکارڈنگ اسٹیٹ کی جب تشکیل ہوئی تو اسٹیٹ کے افراد نے امن کی زندگی گزارنے اور فسادات سے محفوظ رہنے کے لیے تجاویز سوچنا شروع کر دیں۔ آخرکار یہ طے ہوا کہ معاشرے ہی میں سے چند ایک افراد کو چن لیا جائے جو اس اہم ضرورت کی تکمیل میں مدد دیں۔ چنانچہ معاشرے کے افراد میں آپس میں ایک کانٹریکٹ کیا جس میں یہ طے پایا کہ معاشرے کے افراد ان منتخب افراد کے تمام احکام کی تعمیل کریں گے جو وہ معاشرے کے مفاد کی خاطر اسٹیٹ کے افراد کے لیے جاری کریں گے۔ باہمی مصلحتوں کی بنیاد پر یہ فیصلہ ہوا کہ تمام افراد یعنی اسٹیٹ کے تمام افراد کسی ایک فرد کو اپنا رہنما، اپنا لیڈر تسلیم کریں گے جو اسٹیٹ میں امن و امان، تحفظ جان اور مال اور تحفظ مفادات کی ذمہ داری اٹھائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس ساورن کو سب سے سپیریئر یعنی اس ساورن اتھارٹی کو سب سے سپیریئر تسلیم کریں گے۔ یہاں اسٹوڈنٹس یہ چیز مائنڈ میں رہنی چاہیے، اب جو ساورن ہے، جو رولر ہے، وہ اس کانٹریکٹ کا حصہ نہیں ہے۔ اس طرح ایک باہمی جو کانٹریکٹ ہے وہ اس کانٹریکٹ کے تحت ایک ساورن اتھارٹی سامنے آتی ہے، اور اس سوشل کانٹریکٹ کی وجہ سے جو ساورن اتھارٹی سامنے آتی ہے اس کے اختیارات کلی ہوتے ہیں، یعنی تمام طرح کی اختیارات اس ساورن کے پاس ہوتے ہیں۔ اگر اس ساورن کی حکم عدولی کی جاتی ہے تو اس کے جرم میں سزا ہوتی ہے۔ چنانچہ اس کانٹریکٹ کے تحت انڈیویجولز اور اسٹیٹ نے اپنی فطری جو ان کی آزادیاں تھیں، جو اسٹیٹ آف نیچر میں یعنی ان کے پاس تمام آزادی تھی، جو وہ چاہتے تھے وہ کر سکتے تھے، وہ کرتے تھے، ان آزادیوں سے وہ دستبردار ہو جاتے ہیں تمام انڈیویجولز، اور متفقہ طور پر ایک حکمران کے تحت ہونے کا جو توق ہے وہ اپنی گردن میں ڈال لیتے ہیں۔ تو جوں جوں معاشرہ اور اسٹیٹ استحکام پذیر ہوتے جاتے ہیں، جیسے جیسے وہ جو اسٹیٹ ہے اس میں استحکام آتا جاتا ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے، ان پر لگائی گئی پابندیاں اور قوانین جو وہ حکمران، جو وہ ساورن بناتا ہے، جو یک طرفہ ہوتے ہیں، وہ بہت سخت ہوتے ہیں اور جو رعایا کو، عوام کو غلام بنا کر رکھ دیتے ہیں، اور ملوکیت نے انسان کے اس جذبے کو بالکل کچل کر رکھ دیا ہوتا ہے جس کے تحت اس نے ایک مقتدر اعلیٰ پر، ایک ساورن پر اعتماد کیا تھا۔ حقیقت میں یہ کانٹریکٹ کسی فرد واحد یا کسی حاکم اعلیٰ کے درمیان طے نہیں پاتا، بلکہ یہ کانٹریکٹ عام عوام اور منتخب کیے ہوئے جو عوام تھے ان کے درمیان ہوتا ہے۔ اس لحاظ سے جو ساورن ہوتا ہے، جو رولر ہوتا ہے، وہ بالکل بھی اس کانٹریکٹ کے انڈر نہیں آتا۔
اور جو اس معاہدے میں اصول طے کیے جاتے ہیں یہ اس ساورن پر، اس رولر پر اپلائی نہیں ہوتے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حاکم وقت کا جو وجود ہے معاہدے کی ایک شق کی عملی تکمیل ہے۔ یعنی ساورن کو ہر قوم کے اختیارات سونپ دیے جاتے ہیں جو ایک اسٹیٹ میں ہوتے ہیں، یعنی قانون سازی کے، اسٹیٹ کے نظم و نسق کے، عوام کی بہبود کی تمام تر ذمہ داری جو ہے وہ ساورن کے پاس ہوتی ہے۔ اس کو عوام کی مرضی کا پابند ہونے کا جی ہے کوئی ضرورت نہیں ہوتی، یعنی وہ مختار کل ہوتا ہے۔ ساورن کے پاس تمام کے تمام اختیارات ہوتے ہیں اور وہ کسی کے آگے رسپانسیبل نہیں ہوتا۔ عوام کو جو ساورن ہے وہ کسی بھی عہدے سے عوام کو کسی بھی وقت معزول کر سکتا ہے، اور جو ساورن ہے وہ کسی کے آگے بھی رسپانسیبل نہیں ہے۔ یعنی سوشل کانٹریکٹ جو ہوتا ہے وہ عام عوام اور چنے ہوئے جو منتخب نمائندے ہیں ان کے درمیان ہوتا ہے، اور جو تھرڈ پرسن جو انسٹیٹیوشن سامنے آتا ہے، جو ساورن سامنے آتا ہے، وہ اس کے جو اختیارات ہیں وہ بالکل لامحدود ہیں۔ اسٹوڈنٹس، اب سوشل کانٹریکٹ سے جو ساورن اتھارٹی سامنے آتی ہے اس کو ہم ایک ایگزامپل سے بھی انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں۔ یعنی ساورن کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے مارکس کرسٹن نے اپنی ایک کتاب پولیٹیکل فلاسفر آف دا ویسٹ میں ہابس کے اس نظریے کے اوپر تفصیلی روشنی ڈالی ہے۔ اس سلسلے میں وہ ایران کی ایک قدیم روایت درج کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ قدیم دور میں ایران کا جب کوئی ساورن، کوئی بادشاہ مر جاتا تھا تو پورے ملک کو اس کی وفات کے 5 دن بعد تک ہر قسم کے قانون سے، شاہی فرامین سے، تمام طرح کی پابندیوں سے اور اخلاقی اقتدار سے تجاوز کرنے کے لیے مکمل آزادی حاصل ہو جاتی تھی۔ کوئی جرم تصور نہیں ہوتا تھا، کوئی گناہ خیال نہیں کیا جاتا تھا، اور اس دوران میں ہونے والے کسی فعل کی کوئی پوچھ گچھ کسی سطح پر نہیں ہوتی تھی۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ بادشاہ کے مرنے کے ساتھ ہی پورے ملک میں قتل و غارت، لوٹ مار، بدامنی اور چینا چپٹی کا وہ طوفان آتا تھا کہ الامان، کسی آدمی کی جان محفوظ نہ تھی، نہ کسی کی عورت محفوظ تھی، نہ عصمت محفوظ تھی، مال کی حفاظت نہ تھی، لوگوں کو ناقابل تلافی نقصانات کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ ان 5 دنوں میں ہابس کی جو اسٹیٹ آف نیچر کا جو اس نے کنسیپٹ دیا ہے نا، ایسا سمجھیں وہ لوٹ کر دوبارہ آ جاتی تھی، اور ہر شخص اپنے اپنے تحفظ اور دشمن کے مقابلے کے لیے اس طرح تیار ہو جاتا تھا جس طرح اس کو پہلے سے یہ اطلاع دے دی جائے اور اس کی ذرا سی غفلت اس کو موت کے گھاٹ اتار سکتی ہے۔ ان 5 دنوں کی افراتفری کے دوران ہی دوسری طرف نیا جو ساورن ہے اس کے مقرر ہونے کے انتظامات کو آخری شکل دے دی جاتی تھی۔ چنانچہ چھٹے روز نئے حکمران کی تقرری کا اعلان کر دیا جاتا۔ نئے ساورن کے مسند آرا ہوتے ہی تمام ملک قانون و اصول کے دائرے تک میں محدود ہو جاتا اور عوام کو بادشاہ کے سایہ میں پناہ ملتی۔ اس طرح روایتی انداز میں ریاست کے عوام کو بادشاہ کی اہمیت کا خوفناک انداز میں پتہ چلتا، اور وہ لوگ ہمیشہ بادشاہ کی عمر درازی کی اور اس کے استحکام کی دعائیں کرتے رہتے۔ اس روایت کے ساتھ ہی تھامس ہابس نے ساورن کے جو وجود کو بے حد اہم قرار دیا ہے۔ یعنی اس روایت سے ہم انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں کہ ہابس کا جو ساورن کے اوپر اتنا زیادہ فوکس ہے وہ کیوں ہے، اور اس کی عدم موجودگی کو معاشرے، یعنی ساورن کی عدم موجودگی کو معاشرے کے لیے ایک زبردست نقصان بتایا ہے تھامس ہابس نے، کیونکہ ہابس کے مطابق جس اسٹیٹ میں ساورن نہیں اس اسٹیٹ کا نہ صرف امن و امان خطرے میں ہے بلکہ اس کا مستقبل بھی تاریک ہے۔ اسی خطرے سے بچنے کے لیے افراد کے درمیان ایک معاہدہ طے پاتا ہے اور وہ ایک دوسرے کے مفادات کا سچے دل کے ساتھ تحفظ کریں گے، اور یہی معاہدہ ہی آج تک مختلف ریاستوں کی ترقی کا سبب بھی بنا ہوا ہے۔ یہ معاہدہ اس وقت اور نکھر جاتا ہے جب اسٹیٹ کا ساورن ایسا فرد ہو جو اس کو براہ راست عوام سے ملنے کی توفیق بھی اس کو اگر حاصل ہو جائے، یعنی ساورن کے پاس اتھارٹی بھی ہو
وہ اس کے پاس بہت زیادہ اختیارات بھی ہوں لیکن وہ اپنی عوام کے ساتھ سنسیئر بھی ہو، اور عوام اگر اس کو منتخب بھی کر لیں تو پھر یہ ساورنٹی جو ہے یہ بیسٹ اس کی اپلیکیشن ہو سکتی ہے۔ نیکسٹ ہمارا جو کنسیپٹ ہے یہ ہابس کے ویوز ہیں ساورنٹی کے بارے میں، یعنی ہابس ساورنٹی کو کا جو کنسیپٹ دیتا ہے وہ کیوں اتنا اسٹرکٹ ہے۔ افراد کے درمیان اب جو سوشل کانٹریکٹ ہوتا ہے تو ایک طاقت کو تمام کے تمام اختیارات دیے جاتے ہیں، یعنی یہ پہلے ہم نے یہ انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ پری اسٹیٹ ایرا تھی، پری اسٹیٹ ایرا سے اسٹیٹ آف نیچر کا کنسیپٹ آتا ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ سوشل کانٹریکٹ آتا ہے جو چنے گئے عوام اور عوام کے درمیان ہوتا ہے، تو جس کانٹریکٹ کے تحت ایک سینٹرل اتھارٹی سامنے آتی ہے، دیٹ از ساورن، دیٹ از منارک۔ اب اس منار کے بارے میں ہابس کی کیا ویوز ہیں اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو کانٹریکٹ ہوتا ہے اس کی روح سے تمام اختیارات ایک فرد کو مل جاتے ہیں، جن کے تحت وہ طاقتور اسٹیٹ پر اپنی عقل اور فراست جو ہے اس کے تحت وہ حکمرانی کرتا ہے۔ وہ طاقت اسٹیٹ کے افراد میں سے ہی، یعنی کہ وہ جو طاقت آتی ہے وہ اسٹیٹ کے جو افراد ہیں انہی میں سے ایک فرد ہوتا ہے، لیکن اس کی طاقت جو ہے وہ لامحدود ہوتی ہے۔ اب یہی فرد یعنی جو ساورن ہے، جسے معاشرے کی بہترین اور عظیم ترین شخصیت سمجھا جاتا ہے، وہی ساورن ہوتا ہے، وہی مقتدر اعلیٰ ہوتا ہے۔ تمام تر جتنے بھی قانون ہوتے ہیں ان تمام قوانین کو بھی یہی ساورن بناتا ہے۔ اس کے اگینسٹ کوئی شخص بھی نیا جو ساورن ہے اس کو نہیں لا سکتا، یعنی ساورن جو ہے وہ جو چاہتا ہے وہ لا بناتا ہے، وہ اس کو امپلیمنٹ کرتا ہے، لیکن اس ساورن کو کوئی ریموو نہیں کر سکتا۔ اب تھامس ہابس اپنی کتاب میں اس کی ڈفرینٹ کریکٹرسٹکس اور اس کی خصوصیات بتاتا ہے، جس میں وہ کہتا ہے کہ ساورن ایک خود مختار قانون سازی کا واحد ادارہ ہے، یعنی اس کو ہر قسم کے قوانین بنانے اور انہیں نافذ کرنے کا اختیار ہے۔ اور وہ کہتا ہے کہ اس کی ایک اور کریکٹرسٹک یہ ہے کہ وہ اسٹیٹ کی سب سے اعلیٰ اور برتر شخصیت ہے۔ عوام میں سے کسی کو بھی یہ حق حاصل نہیں کہ اس کے خلاف بولے۔ اسے اعلیٰ دینی اور دنیاوی معاملات میں اعلیٰ اور بااختیار پرسنالٹی سمجھا جاتا ہے۔ عوام کو بالکل بھی حق حاصل نہیں کہ وہ اپنے ساورن کے اگینسٹ بغاوت کر سکیں۔ وہ کسی بھی فرد کو حق تقریر سے تحریر سے محروم کر سکتا ہے۔ ساورن کی اتھارٹی ہے کہ وہ اعلان جنگ کر سکتا ہے، وہ دوسرے ممالک کے ساتھ معاہدات کر سکتا ہے، انہیں توڑ سکتا ہے۔ عدل و انصاف کا تمام سرچشمہ جوڈیشری نہیں ہے بلکہ ساورن ہے، وہ جیسے چاہے فیصلوں کو نپٹا سکتا ہے۔ اپنے لیے وزراء، امراء اور مشاہیر کو ساورن خود منتخب کر سکتا ہے۔ وہ علمی اعتبار سے بھی معاشرے میں سب سے اعلیٰ و برتر ہے۔ اسٹیٹ کی سب سے بڑی طاقت ہابس کے مطابق جو ہے وہ ساورن ہے۔ ساورن کی یہ بھی کریکٹرسٹکس ہے کہ وہ فائنینشلی بھی سب سے زیادہ اسٹرانگ ہوتا ہے۔ اب اگر ہم تھامس ہابس کے ان کنسیپٹس کو دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ تھامس ہابس نے جو ہیومن نیچر کا کنسیپٹ دیا ہے وہ بالکل تاریک ہے، اور وہ اس نے بالکل ایک اسپیکٹ کے اوپر بات کی ہے۔ اگر ہم اس کو تھوڑا کنکلوڈ کریں اور تھوڑا کریٹیکلی اس کو ہم دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اسٹیٹ آف نیچر کا یا پری اسٹیٹ ایرا کا جو کنسیپٹ تھامس ہابس نے دیا ہے ایکچولی یہ ایگزسٹ نہیں کرتا، اور اس کے بارے میں کوئی ہسٹوریکل پروف نہیں ہے، بلکہ یہ تھامس ہابس کی اپنی امیجینیشن ہے، اس کی اپنی فلاسفی ہے۔ آلدو پری اسٹیٹ ایرا کے بارے میں ایسے کوئی شواہد نہیں ملتے، پھر سوال یہ ہے کہ ہم اس کی فلاسفی کو اتنی صدیوں سے کیوں پڑھ رہے ہیں، اس کو کیوں انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ تھامس ہابس نے ہیومن نیچر کی اور اپنے سوشل کانٹریکٹ کی یہ جو پکچر دی ہے، اس نے بیسکلی ایک تھیسس دیا ہے۔ اس تھیسس کا اینٹی تھیسس اس کے بعد آنے والے فلاسفر جان لاک نے دیا ہے۔
پھر انہی کے تھیسس کا سینتھسس جو ہے وہ آگے جا کے بنتا ہے، یعنی بنیاد فراہم کرنے والے جو ہیں یہ تھامس ہابس ہیں، اسی وجہ سے دنیا آج تک ان کو پڑھ رہی ہے۔ آلدو کہ ان کا جو سوشل کانٹریکٹ ہے یہ یونیلیٹرل ہے، یعنی اس میں دو پارٹیاں نہیں ہیں بلکہ ایک سنگل پارٹی ہے، اور اس کانٹریکٹ کے تحت آنے والی اس سے جو یعنی تھرڈ پارٹی جو سامنے آتی ہے دیٹ از ساورن۔ اب ساورن چونکہ کانٹریکٹ کا حصہ نہیں ہے، ایبسولوٹ ہے، اس کے پاس تمام کے تمام اختیارات ہیں، اور ان اختیارات کو ہر کوئی جو ہے ساورن ہر کسی کے اوپر ایکسرسائز کر سکتا ہے، جس طرح سے چاہے ایکسرسائز کر سکتا ہے، اور یہ ان لمیٹڈ ہے۔ اور یہ اس طرح کی ساورینٹی آلدو کے پاسٹ میں تھی، منارک اس کو جو ہے وہ ایکسرسائز کرتے تھے اتنی ان لمیٹڈ ساورینٹی کو، لیکن ماڈرن ڈیموکریٹک ورلڈ کے اندر اس کی امپلیمنٹیشن بھی جو ہے یہ پاسبل نہیں ہے۔ سو اسٹوڈنٹ، دس واز آل اباؤٹ تھامس ہابس philosophical views. Thank you very much for listening.